یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف نویت سنت الاعتکاف۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک کرو۔ سبحان اللہ، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود یہ ارشاد فرمانے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک کرو۔ سبحان اللہ۔ لیکن جس طرح یہ موزن اذان دیتے ہیں نا کہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اس طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی۔ انہوں نے امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی دکان میں کان میں اذان دی، لیکن اس طرح نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے نا حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی کامیابی کی طرف، تو پھر جو نہ آتا اس نے ہلاک ہوئے گا۔ تو یعنی کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد میں آ رہے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک کرو کہ قبر میں تم سے میرے متعلق سوال ہو۔ اب پہلی منزل جو ہے نا وہ قبر ہے، تو دیکھیں اس لیے کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک کرو۔ کہ کیا ہے کہ اگر آپ درود پاک پڑھنے والے ہوں گے تو قبر میں آسانی سے سوالوں کے جواب دیں۔ پہلا سوال من ربو کا، کہ تیرا رب کون؟ وہ کہے گا ربی اللہ۔ وہ کہے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام۔ تیسرا سوال جس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے، مین سوال ہے ماں کنتا تقول فی حقی ھذا الرجل، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی، پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ تو جو آخر درود پاک پڑھنے والا ہوگا کہ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے وہ جو ہمارے شاعر صاحب نے بڑے بیچ ہوں گے، لائیں گے قبر میں تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں سبحان اللہ۔ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں ڈھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا۔ سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ۔ پیارے بھائی اسلام میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج یہ رجول مرکب براء شریف کے متعلق درس ہو رہا ہے کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو براء شریف کا سعادت ملی کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کیا۔ اب اس میں لوگ جو ہے نا کہ دوسرے مسئلے کے لوگ اور بھی بڑے وہ لوگوں کو وسوسے دے دیتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار نہیں کرایا، یہ ہے یہ جو کہے کہ دیدار کیا وہ گم رہا ہے، یہ فلانا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر درس لیا جائے گا۔ تو قرآن شریف یہ صحیحہ ستہ جو 6 کتابیں نا اس کی یہ حدیث مبارک ہے۔ حدیث طبرانی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آنکھ سے اور ایک مرتبہ دل سے۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 99۔ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا وہ نور ہی نور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کی تفسیر میں جو سورہ نجم میں ہے فرمایا بے شک انہوں نے اس کو دوسری بار ضرور سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا تو اللہ عز و جل نے اپنے خاص بندے کی طرف وہ وحی نازل کی جو اس نے کبھی کی، پھر وہ 2 کمانوں کی مقدار نزدیک ہوا یا اس سے زیادہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ اپنی آنکھ کے ساتھ اور ایک بار دل کے ساتھ۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اس حدیث کو طبرانی نے اوس میں روایت کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى۔ اس کا جو ہے ترجمہ جو اشرف علی تھانوی ہے، یہ دیوبندی میں کیا ہے اس نے ترجمے کیے ہیں، اشرف علی تھانوی نے کیا ہے، مدودی نے کیا ہے، قاسم نوتوی نے کیا ہے، اسماعیل دہلوی ان کے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ فرشتہ آپ کے نزدیک آیا، پھر اور نزدیک آیا،
102 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اور بھی کم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وہی نازل فرمائی جو کچھ نازل فرمائی۔ اب اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا علیہ رحمہ وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں، آپ غور کریں۔ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، تو اس جلوے اور محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وہی فرمائی اپنے بندے کو، جو وہی فرمائی، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، تو کیا ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جگرتے ہو۔ آگے یہ جو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا۔ اب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شدید القویٰ ذو مرہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اس نے اپنی ذات کو اس وصف کے ساتھ کرم فرمایا، معنی یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے واسطہ تعلیم فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب میرے پہلے اب حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت غوث پاک یہ ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ نے کہا میں دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پہ۔ آپ نے کہا اگر میں ایک قدم اٹھاؤں تو دوسرا قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں۔ اور آپ کی جو تھی نا، جس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائی ہیں، جس طرح آپ کی رضائی والدہ نے وہ ایک دفعہ آپ کی بارگاہ میں آئی، تو آپ نے دیکھا آپ کو اسی طرح جس طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چادر مبارک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچائی، اللہ کے لیے بچائی، اسی طرح آپ نے ان کے لیے بھی چادر مبارک بچائی اور آپ ان پہ بیٹھی۔ تو آپ جو ان کی دائی تھی، انہوں نے ارشاد میں کہ چھوٹے ہوتے میں دیکھتا، یہ باقاعدہ بنیاد الطالب علم میں لکھا ہوا ہے، یہ میں نے خود پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ میں چھوٹے ہوتے تمہیں دیکھتی تھی کہ تم نہ جپت لگا کر، یعنی کہ چھلانگ لگا کر سورج میں جھک جاتے ہو، کیا تم اب بھی ایسے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اب تو کئی سورج مجھ میں جھک جائے، یعنی غوثیت کے یہ عالم۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے، معراج تو بقا بقوسین جبریل بہے راہ بماندہ دور، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی معراج تو یہ تھی کہ قرب الہی میں آپ کے اور اللہ پاک کے درمیان 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، جبکہ جبرائیل امین اس راہ میں پیچھے سدرۃ المنتہا تک رہ گئے تھے۔ یعنی کہ حضرت غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل سدرۃ المنتہا، انہوں نے باقاعدہ حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا اگر میں سوئی کے ناگے کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے رف پہ بیٹھ کے پھر آگے گئے یہ وغیرہ۔ اور دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ مار سے جو بات نکلتی ہے نا وہ سچی ہوتی ہے، اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ۔ آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہر دیوبندی وہابی شیعہ ہر اس حدیث کو بیان کرتا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب ایک بندے نے کسی کو دیکھے نہیں ہے تو ایسے ہی کہہ دے گا جی کہ اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت۔ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو خوبصورتی ہے نا، لوگ یہ نہیں کہ جو لوگ حسن کو کہتے ہیں، یہ اس کو نہیں ہے کہ جو خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ ویسے آپ حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ کے بارے میں پڑھیں تو وہ پست قد تھا، آپ کی چپٹی ناک تھی، حبشی جیسے بلالی کلر تھا، ایڑیاں پھٹی ہوئی، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنے بچے کو بہت پیاری نصیحتیں کرتے ہیں کہ بیٹا تم جو مرضی کر لینا، کبھی شرک نہ کرنا، اس طرح کی باتیں۔ تو آپ نے لیکن اس یہ جو خوبصورتی کا ذکر کیا گیا، یہ اندر کی خوبصورتی کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ جو جتنے بھی ہم نے احادیث سنی، قرآن مجید کی آیات سنی، سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اللہ تعالیٰ کے دیدار اپنی جاگتی آنکھوں سے کیا۔ اب یہ تو ایک مسئلہ ہے کلیئرلی، کیونکہ ایک مسئلے کے اوپر غور و فکر کرنا 70 سال کی باتوں سے بہتر ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو دیدار کیا تو کس طرح کیا۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں وہ ہاتھ میں لیا نہیں جا سکتا۔ اب ایک بندہ ہے اس کے آپ نے چہرے کو دیکھا ہے، اس کے کسی کو بھی دیکھو تو آپ یہ